کلپ نمبر 812۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى۔ ترجمہ، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ قال ربنا، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملیں۔ چنانچہ وہ ایک منزل یعنی تقریباً 18 میل چل کر آپ علیہ السلام سے ملے، اور جو وحی انہیں ہوئی تھی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ فرعون چونکہ ایک ظالم و جابر شخص تھا، اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسالت کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہی قتل کر کے ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکشی پر اتر آئے گا اور تیری شان میں نازیبا کلمات کہنے لگے گا۔ مخلوق سے ایذا کا خوف توکل کے خلاف نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب، موذی انسان اور موذی جانوروں سے خوف کرنا شان نبوت اور توکل کے خلاف نہیں۔ وہ جو کثیر آیتوں میں لا خوف علیہم فرمایا گیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں، کیونکہ ان آیات میں خوف نہ ہونے سے مراد قیامت کے دن خوف نہ ہونا ہے، یا اس سے اس خوف کا نہ ہونا مراد ہے جو نقصان دہ ہو اور خالق سے دور کر دے، جبکہ انہیں مخلوق کی طرف سے ایذا پہنچنے کا خوف ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ عامر بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کو پیاس لگی اور وہ ایک جگہ پانی پینا چاہتے تھے، مگر پانی اور ان کے درمیان ایک شیر حائل تھا۔ وہ پانی کی طرف گئے اور پانی پی لیا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ تو عامر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیے جائیں تو وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے ڈروں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اس شخص کو جواب دیا کہ جو شخص عامر بن عبداللہ سے بہت افضل تھے وہ تو اللہ عز و جل کے غیر سے ڈرے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مراد یہ کہ خوف خدا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیاوی موذی اشیاء سے بھی نہ ڈرے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کا اظہار نہ کرتے۔ البتہ یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض بندگان خدا پر بعض اوقات بعض خاص احوال طاری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بے خوفی کے افعال کرتے ہیں، اور وہ احوال بھی ناپسندیدہ نہیں ہیں بلکہ بہت مرتبہ وہ کرامت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قال لا تخافا، فرمایا تم ڈرو نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ساتھ ہوں، اور میں سب سن رہا ہوں اور سب دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ ترجمہ، پس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو چٹلائے اور منہ پھیرے۔ فَأْتِيَا، پس تم اس کے پاس جاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، اور فرعون کے پاس جا کر کہو ہم تیرے رب عز و جل کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا اے فرعون تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں بندگی و اسیری سے رہا کر دے، اور ان سے محنت و مشقت کے سخت کام لے کر انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب عز و جل کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں،
جو ہماری نبوت کی صداقت کی دلیل ہیں۔ فرعون نے کہا وہ معجزات کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ روشن ہونے کا معجزہ دکھایا اور فرمایا جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو ہماری نبوت کو اور ان احکام کو جھٹلائے جو ہم لائے ہیں اور ہماری ہدایت سے منہ پھیرے۔